اب وقت آ گیا ہے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ پاک فوج کا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لانے کا عزم۔ جی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا، کارروائیاں پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کی جائیں گی۔ ملک دشمن جعلی بے بنیاد خبروں سے انتشار کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سپہ سالار کا مزید کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کا مقصد سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ افواج پاکستان ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ فورم نے شہداء کی عظیم قربانیوں، افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ اگر اس کی پارٹی کو پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار 9 مئی کا واقعہ، انہوں نے بلڈنگز جلائیں، ریڈیو پاکستان جلایا، انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ ملک دشمن لوگ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو کر رہا ہے وہ ملک دشمن کرتے ہیں، یہ ہر مرتبہ کی گئی سازش میں بے نقاب ہوتا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، سابق وزیراعظم پر کڑی تنقید، کہا زمان پارک میں ایک شخص نے خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے کیے معاہدوں سے روگردانی کی۔ مزید کہنا تھا کہ شرپسندوں کی گرفتاری پر ایک شخص انسانی حقوق کا شور مچا رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے عدالت نہیں جانا۔ پنجاب میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر، ملاقاتوں، رابطوں، جوڑ توڑ کے سلسلے جاری۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پارٹی عہدیداروں، ٹکٹ ہولڈرز اور دیگر شخصیات کی ملاقات۔ سابق صدر نے لاہور میں چارٹرڈ آف اکانومی سیمینار سے خطاب میں کہا، مائنڈ سیٹ سے نکل کر معیشت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دفاعی بجٹ زیادہ ہونے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مزید کہا، پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت ہے۔ پاکستانی سیاست میں ایک اور نئی جماعت کی انٹری۔ جہانگیر ترین گروپ نے استحکام پارٹی کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین نے علیم خان کے گھر عشائی میں نئی جماعت کا اعلان کیا۔ 100 کے قریب سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلیوں نے شرکت کی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی بھی ترین گروپ میں شامل۔ ہمارے ملک میں بجٹ کا دن ایک خطرناک، دہشتناک اور المناک دن ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں $17 بلین یہ مراعات یافتہ طبقہ کہا جاتی ہے۔ 7 ارب پاکستان میں روزانہ کرپشن ہوتی ہے۔ 9 مئی کو لاہور میں جلاؤ گھراؤ ہوا تو لوگوں نے ہمارا احتساب کیا۔ ہمیں کہا اگر آپ نوجوانوں کی تربیت کرتے تو واقعہ نہ ہوتا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا پری بجٹ سیمینار سے خطاب، بولے آئی ایم ایف کے مطابق $17 بلین پاکستان میں مراعات یافتہ طبقہ کھا جاتا ہے۔ 7 ارب روزانہ کرپشن ہوتی ہے۔ ہماری حکومت اس بجٹ میں ایسا نظام وضع کرے گی کہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے۔ یا کسی قسم کا کوئی گوشت سال ہو گئے تو ہم خرید نہیں سکتے۔ عوام کو تو پیس کے رکھ دیا انہوں نے، عوام کی حالت انہوں نے ایسی کر دی ہے کہ عوام میں تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ بجٹ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہماری تو رائے یہ ہے کہ وہ بجٹ عوام دوست ہونا چاہیے۔ 9 جون کو پیش کیے جانے والے بجٹ میں کیا سستا ہوگا کیا مہنگا، عوام نے امیدیں باندھ لیں۔ کسی نے کہا بجٹ عوام دوست ہونا چاہیے، کسی نے شکوہ کیا کہ مہنگائی بہت ہے، گوشت اور پھل نہیں خرید سکتے۔ 1.5 کلو دودھ سے 1 کلو پر آ گئے۔ حکومت عوام کو بجٹ میں کچھ تو ریلیف دے۔ رواں سال معیشت کو سیلاب کا سامنا رہا۔ معاشی گروتھ 0.3 تک ریکارڈ ہوئی، برآمدات کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ اقتصادی سروے کے اہم نکات جاری۔ رپورٹ کے مطابق روس یوکرین جنگ سے عالمی سطح پر کمیوڈٹی پرائس میں اضافہ ہوا، جس سے مہنگائی کی شرح بڑھی۔ معدنیات، مینوفیکچرنگ، بڑے صنعتی شعبوں اور شعبہ تعمیرات کی گروتھ منفی رہی۔ رواں سال کا اقتصادی سروے کل پیش کیا جائے گا۔ سندھ حکومت اب بجلی کی پیداوار، تقسیم اور فراہمی خود کر سکے گی۔ سندھ اسمبلی نے سندھ ریگولیشن الیکٹرک پاور سروسز بل کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت سندھ میں مختلف ذرائع سے بجلی کی پیداوار، اس کی تقسیم ہو سکے گی۔
सिंध हुकूमत अपने ग्रिड स्टेशन बनाकर सूबे में सस्ती बिजली की तकसीम यकीनी बनाएगी। नेपरा से जारी लाइसेंस अब अथॉरिटी की जानिब से जारी तस्वुर किए जाएंगे। कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमे में चेयरमैन PTI नामजद, मकतूल के बेटी की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। मकतूल को गुज़िश्ता रोज़ घर से अदालत जाते हुए कत्ल किया गया। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्ज़ाम में भी इस्लामाबाद में मुकदमा। फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी नामजद। नून लीग के शाहनवाज रांझा का फ्री एंड फेयर ट्रायल का मुतालबा। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में लगे इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। आज शौहर के साथ नैब में पेश होंगी। नैब को बतौर गवाह तलबी का जवाब जमा करा दिया। कहा 458 कैनाल ज़मीन और दीगर अतियात अलकादिर ट्रस्ट को मुआहदे के तहत दी। शामिल तफ्तीश करने के लिए ठोस मवाद मुहैया करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से गवर्नर करबला ने मुलाकात की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराक़ में सहूलियात पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने अरबईन और आशूर के दिनों में पाकिस्तान से मेडिकल टीमें इराक़ भेजने की पेशकश की। बिलावल भुट्टो की करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री, मनाजात की और दुआएं मांगी। बिलावल ने कहा, जिद्दोजहद का हुसैनी परचम कभी सरनिगू नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म से चेयरमैन PCB नजम सेठी की मुलाकात। एशिया कप, वर्ल्ड कप और दीगर अहम इवेंट से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की PCB का इंतखाबी अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। नजम सेठी के अलावा साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ भी बोर्ड सरबराही के लिए मजबूत उम्मीदवार। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबोशिन का पहला नंबर बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की तीसरी पोजीशन। कौमी कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद रैंकिंग में चौथे नंबर पर आ गए।